جی ایک کام تھا وہ سرکاری وہ کام تھا ایک، وہ میرے حساب سے کافی ٹائم لگ جانا تھا اس میں. آج جو ہائی کورٹ کا ایک معاملہ تھا، ابو الاسناد ذوالقرنین ATC کا جو جج ہے اسے بلوایا تھا ہائی کورٹ میں، جواب مانگا تھا اس سے. وہ ذرا اس پہ مجھے نظر رکھنی تھی، وہ بغیر اس کے ہی ہو گیا ہے جی. تو وہ فوراً ہی احکامات آ گئے کہ یار بہت بڑی محفل ہوتی ہے، یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی یار، کوئی بھی نہیں ہوتی، ہم کیا کریں. لطائف کی محفل ہوتی ہے کہیں؟ پتہ ہی نہیں کسی کو لطائف ہوتے کہاں ہیں. نہ اللہ کے ذکر کی ایسی محفل، اور نہ ذکر پنجتن تو نہ کبھی کیا کسی نے، اور نہ کر لیں. اب تو کر لیں کم سے کم، اب تو کر لیں، اب تو ہمارا بھی دن. تو جس محبت سے محمد علی بھائی آپ آتے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. کیونکہ جب بھی میں آ کے بیٹھتا ہوں سب سے پہلے جو مجھے پتہ چلتا ہے محمد علی بھائی، اور بھی ہوتے ہیں اوپر ایک دو، لیکن محمد علی بھائی بیچارے کبھی ناغہ نہیں کرتے. اللہ آپ سے راضی ہو محمد علی بھائی، اللہ عزت دے، اللہ خوش رکھے آپ کو. اور یہ حق مرشید نورجہاں ہے نہیں، یہ ذرا نورجہاں ہوش میں رہو تم بھی، اور جتنے اس کے علاوہ ہیں سب چیک کرتا ہوں. کل بھی تھا محفل میں محفل ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، ذکر پنجتن ہو رہا ہے، درود و سلام ہو رہا ہے. یہ کمنٹ بھیج رہی ہیں، یہ کمنٹ پہ کمنٹ بھیج رہی ہیں، ذکر میں نہیں ہے، یہ ذکر میں نہیں ہے کہ ہم اچھے اچھے کمنٹ بھیجیں، شاہ صاحب نمبر بنیں گے ہمارے. اور میرے پاس نمبر بنے نہ بنے میری کوئی وقت اوقات نہیں ہے. سرکار کی بارگاہ میں، آقا اسلام کی بارگاہ میں، پنجتن پاک کی بارگاہ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہیں پوچھا جائے، میری کوئی وقت نہیں ہے. میرے پاس نمبر بنا ہوگی، اگر میں نے اب چیک کر لیا نا، دیکھ لیا میں نے کسی کو کہ ذکر ہو رہا ہے اور کمنٹس آ رہے ہیں، ذکر میں نہیں ہے توجہ، کہ جس کے لیے سب کچھ ہم سجاتے محفل، اس میں نہیں ہے توجہ. کمنٹ بھیج دو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد. احساس کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. میں اشارے دیتا ہوا چلتا ہوں، کب کبھی جب ذکر ختم ہو جائے تو میں ایک تھمب بھیج دیتا ہوں، شاباش. اور جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے میں خود خاموشی سے بہت توجہ سے آنکھیں بند کر کے میں ذکر میں ہوتا ہوں. یہ کمس لگا، یہ نورجہاں، سمجھے نا. آئندہ ایسی کوئی مجھے شکایت نہ ملے، نہ میں دیکھوں. ہاں جی، اور کون ہے؟ عاقب اور رخشندہ بھی سلامت کر دیں، گور شاہی میں. جی عاقب اور رخشندہ، جی عاقب رخشندہ، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. صحیح مرحبا. عاقب اللہ بہت راضی ہو، رخشندہ کا خیال رکھا کرو، ہماری بہت اچھی ذاکرہ ہے ماشاءاللہ ہو. اور جی آج تو لقمان حیدر مقصی بھائی بھی آئے ہوئے. وعلیکم السلام مقصی صاحب. وعلیکم السلام. گھر شاہی مرحبا. اللہ بہت راضی، اللہ عزت ہے آپ کو. مقصی صاحب جب وقت ہوتا ہے آ جاتے ہیں بیچارے، کہاں بزی رہتا ہے آدمی یار، کیا کیا مصروفیات ہیں. میں بھی ایسے ہی بس سنا دیتا ہوں باتیں، لیکن یار میں کیا کروں. میرے حساب سے میں نے ساری دنیا دیکھ کے سارا کچھ حساب، ساری روحانیت، طریقت، حقیقت، معرفت، علم میں سب کچھ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے اللہ ہے جی. اللہ کے بعد آقا اسلام کی ذات اقدس سے سرکار بادشاہ ہیں، پنجتن پاک ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب، اللہ کی محبوب ہستیاں، اللہ کی پیاری ہستیاں، اولیاء، صوفیاء، فقراء، عرفاء. لیکن سب سے پہلے اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی. بھائی
کوئی تمہیں 10-20 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ روپے دے دے جی، کیسے اس کے احسان مند ہوتے ہو؟ کیسے احسان مند ہوتے ہو؟ تمہارا دل کرتا ہے بس اس کے پیروں میں سر رکھ دے، کوئی مدد کر دے تمہاری توقع کے خلاف، ان ایکسپیکٹڈ. کوئی انسان پاوے کتنا ہی گناہگار ہو لیکن تمہاری مدد کر دے، بس تمہارا تو دل کرے سجدے کرے ہم اسے. ایسا ہی ہے نا، یہی ہے انسان کی فطرت جس کے اندر نفس امارہ ہو. اور اللہ جس نے یہ سارے احسانات کیے تم پہ، ساری نعمتیں اتاری، نعمتیں تمام کر دی تم پر، اور جب نعمتیں تمام کر دی سب سے پہلے تم نے اسے بھلایا، سب سے پہلے تم نے اس کا انکار کیا. زبان سے نہیں، للو تو ہلاتے ہو، دل سے انکار کیا، دل سے انکار کیا. زبان پہ اللہ اللہ، دل میں نفس کی خواہشات، نفس کا ڈیرا. اولاد کس نے دی؟ اولاد کس نے دی؟ یہ اچھے اچھے گھر، یہ اچھے اچھے مکان، یہ اچھے اچھے فارم ہاؤس اور بنگلے اور کوٹھیاں اور محل کس نے دیے؟ یہ بے پناہ دولت کس نے دی؟ یہ حسن و شباب، یہ جوانی، یہ سلامتی، یہ صحت، یہ کس نے دی؟ کس نے دی؟ کس نے دی؟ یہ ساری نعمتیں ایک سے ایک اعلیٰ تمہارے لیے غذا اتاری، نعمت کی صورت میں میوے اتارے، فروٹ اتارے، سبزیاں اتاری، جانور، ہر چیز تمہیں دی، ہر چیز تمہیں دی. صلاحیتیں دی، دماغ دیا، ذہانت دی، قوت دی. کس نے دیا یہ سب کچھ؟ کس نے دیا؟ سب سے پہلے اللہ کو بلاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ. زبان سے نہیں، ہم مانتے ہیں اللہ کو. اور دل، اللہ تو دل دیکھتا ہے نا. دل میں کون ہے؟ دل میں دنیا ہے، بچے ہیں، گھر ہے، دولت ہے، کاروبار ہے. میری واہ واہ کیسے ہو، میں کچھ ایسا کروں میری واہ واہ ہو جائے، میرے گھر میں، میرے رشتہ داروں میں، میری گلی میں، میرے محلے میں، میرے علاقے میں، میرے شہر میں، میرے ملک میں، اور ساری دنیا میری واہ واہ ہو جائے، میں کچھ ایسا کروں. دل میں یہ خواہش ہے، دل میں یہ خواہش ہے. بارگاہ رب العزت میں میری واہ واہ ہو جائے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کریم میں میری واہ واہ ہو جائے، بارگاہ پاک سیدہ میں میری واہ واہ ہو جائے، بارگاہ علی میں میری واہ واہ، بارگاہ حسنین کریمین میں میری واہ واہ ہو جائے، بارگاہ سرکار سیدنا غوث شاہی میں میری واہ واہ ہو جائے. نہیں، یہ نہیں. دنیا میرے ہاتھ چومے، مجھے بہت عزت دیں، پلکوں پہ بٹھائیں، میرے پیر دھو دھو کے، یہ ساری خواہشات. اللہ پاک بھائی یہ سارا کچھ کس نے دیا؟ ساری نعمتیں کس نے دی؟ اللہ کے لیے کتنی جگہ ہے تمہارے دل میں؟ اللہ کے لیے کتنی جگہ ہے؟ اپنی اولاد کے برابر بھی جگہ نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کے لیے اپنی اولاد کے برابر جتنی محبت، جتنی دل میں جگہ اولاد کی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کے لیے اتنی جگہ نہیں ہے. نہیں، پہلے میرے بچے، پہلے میرا گھر، میری بیوی. جی لگ پتہ جائے گا جب نزا کا عالم طاری ہوتا ہے نا، نزا کا عالم، روح کھینچتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام آ کر اسے کہتے ہیں نزا کا عالم، اور جیسے ہی نزا کا عالم طاری ہونے والا 1 سیکنڈ ہوتا ہے، 1 لمحہ پہلے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تجھ پہ یہ ساری بدکاریاں تجھے یاد آتی ہیں جو گنوائی میں نے ابھی.
یہ ساری یاد آتی ہیں اور پھر تو معافیاں مانگتا ہے. لیکن توبہ کا دروازہ تو بند ہو چکا پیارے. پوری زندگی تجھے دی اللہ نے, 50 سال 80 سال 60 سال 100 سال پوری زندگی تجھے دی, اور بار بار سمجھایا میرے شکر گزار ہو جاؤ, مجھ سے بخشش مانگا کرو, مجھے یاد کیا کرو, میرا ذکر کیا کرو. کس کس محبت سے تمہیں سمجھایا. فذکرونی یذکرکم, اے بندے تو میرا ذکر کر, اذکرکم, میں تیرا ذکر کروں گا. ہے جی, اے بندے تو میرا ذکر کر. یہ قرآن فرما رہا ہے فذکرونی یذکرکم, تو میرا ذکر کر, میں تیرا, اور میرا شکر ادا کر. ولا تکفرون, اور کفر نہ کر, یعنی انکار نہ کر. یہاں تو سب سے پہلے انکار زبان سے نا. زبان دنیا دیکھتی ہے نا زبان. اصل میں دنیا زبان دیکھتی ہے, زبان نہیں تھی. ہم تو اللہ کے عاشق ہیں, ہم اللہ سے بڑھ کے تو ہے کوئی. زبان سے یہ بکواس. دل شیطان کے قبضے میں, نفس کی خواہشات. قرآن فرماتا ہے اپنے نفس کی خواہشات کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے. سورہ فرقان میں قرآن فرماتا ہے کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اس سے بڑا شرک ہوگا کوئی؟ جس کی شہادت قرآن کریم سے ملتی ہے, جو قرآن کریم جس کی شہادت, جس کی گواہی دیتا ہے سورہ فرقان میں, کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. کسی مولوی نے کبھی نہیں بتایا ہوگا تمہیں یہ ہے سب سے بڑا شرک, اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لینا. یہ ہے شرک, سب سے بڑا شرک. نہیں, علی سے مدد کیوں مانگی, یہ ہے شرک. استغفر اللہ. اللہ جنہیں اپنا کہتا ہے یہ غیر کہتے ہیں, غیر اللہ ہیں. اللہ تو اپنا کہتا ہے جی. علی سے مدد, یا علی مدد کیوں کہہ دیا؟ حق علیہ السلام سے کیوں مدد مانگی؟ یہ شرک ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ تو بکواس تو نہیں کی نا, یہ شرک ہے. یہ تو قرآن کا فرمان ہے سورہ فرقان میں. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, ان لوگوں نے اپنے نفس کی خواہش کو, اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. دولت کی طلب ہے جی, اولاد کو پالنا, بڑی اعلیٰ تعلیم دلوانی. یہ بھی کبھی سوچا جس کمائی سے اس اولاد کو پالا وہ کمائی کہاں سے آئی؟ اس اولاد کو حرام حلال کی تمیز سکھائی کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. تمہیں خود نہیں پتا. میں نے لاسٹ محفل میں ٹیوزڈے 25 کروڑ میں سے 5 لاکھ لوگوں کو نکال لاؤ, 20 لاکھ روپے مجھ سے لے جاؤ انعام. جنہیں یہ پتا ہو مومن کیا ہوتا ہے, متقی کیا ہوتا ہے, امتی کیا ہوتا ہے, 25 کروڑ میں سے پاکستان میں سے 5 لاکھ لوگ نکال لاؤ. چھوڑو یار, بار بار اللہ پاک کے احکامات کی نافرمانی, عقل اسلام کے فرمودات کی نافرمانی, قرآن کریم کے فرمودات کی نافرمانی, اور اس کے بعد بھی ہم سے بڑا مومن کون, ہم سے بڑا متقی اور امتی کون؟ بکواس ہی ہے. وہ کافر ہے. تحقیر, کسی سے بھی حقارت, کسی سے بھی نفرت, کسی کے بھی مخالفت, کسی سے بھی دشمنی, یہ مسلمانوں کا طرز امتیاز ہے, وتیرہ ہے ہمیشہ سے ان کا, ہمیشہ سے. ساری اقوام عالم لے کے آؤ, اٹھاؤ ریکارڈ, اور پھر مسلمانوں کا ریکارڈ اٹھاؤ. اگر سب سے زیادہ غدار ملیں گے کسی قوم میں تمہیں تو وہ یہ مسلمانوں کی قوم ہے.
وہ یہ مسلمانوں کی قوم ہے. صحیح ہے. صحیح. میں بتا دینا بھائی، آج ہم سے ہندو یا سکھ یا عیسائی جو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے معصوم بچوں کو ہم نے قتل کیا تھا، یہ 11 امام، امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام جعفر، جی امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، یہ 11 امام کس نے قتل کیا؟ ان 11 کو عیسائیوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، مسلمانوں نے. اٹھاؤ نا تاریخ، شرم آتی ہے. اس کے بعد بھی ہم سے بڑا امتی کون، ہم سے بڑا متقی کون؟ شمر لعین جس نے امام حسین کا سر کاٹا، شمر لعین 16 مرتبہ حج کیا تھا اس نے، اور قرآن کا حافظ تھا. وہ کتنے حج کیے تھے؟ 16 حج کیے تھے اس نے، شمر لعین، اور قرآن کا حافظ تھا. شمر ذل سوشن، تو شمر لعین کہتے ہیں. کیا دیا اس کے قرآن کے حافظ ہونے نے، اور کیا دیا اس کے 16 حجوں نے اسے؟ کیوں؟ سب کچھ زبان پہ تھا، دل میں وہی نفس اور نفس کی خواہشات. مجھے رے کا گورنر بنا دیں، مجھے اس کی حکومت دے دیں، مجھے شام کی حکومت دے دیں، مجھے دمشق کا حاکم بنا دیں. دل میں یہ خواہشات تھی. اگر میں امام حسین کا سر لے کے جاؤں گا یزید کے پاس تو مجھے حاکم بنا دے گا وہ شام کا. لعنت ہو تم پر، لعنت ہو. سیدوں کی پیر کی جوتی کے برابر دیں گے یہ دمشق اور شام کی اور عراق کی حکومت. نہیں تو اٹھاؤ ریکارڈ، عقل اسلام کے بچوں نے اپنی جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھا اسے کبھی. تم نے کیا سیکھا؟ تم نے کیا سیکھا؟ بکواسی بکواس، دعوی دعوی، صرف دعوی. جیسے ابھی آئی تھی وہ دلوں کی شہزادی، نام ایسے ایسے نام رکھیں گے. اوہ بھائی بھائی، اب تو یہ تو ایک بات صحیح ہے، اللہ پاک کی کریمیہ، عقل اسلام کی شفقت ہے، سایہ ہے پنجتن پاک اور نظر سرکار کی، کہ ہماری جتنی ذاکرات ہیں نا، ہماری جتنی ذاکرات ہیں اور جو اچھے ذاکر ہیں ان کی سمجھ میں یہ ایک بات اچھی طرح آ گئی ہے کہ جو شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ صاحب جو کہتے ہیں، کیا فرمانا ہے، شاہ صاحب جو کہتے ہیں، یہ 3 سبق دیتے ہیں شاہ صاحب کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھاؤ. چھوڑو مدرسے میں کیا سیکھ کے آئے ہو، تمہارے گھر میں قرآن پاک ہے نا، رکھو قرآن پاک، اور بچے کو بہت توجہ کے ساتھ یہ سکھاؤ کہ بیٹا یہ شرع صدر، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے دین اسلام کی. شرع صدر، سینے کی پاکیزگی، نفس اور قلب کی طہارت، یہ دین اسلام ہے. بھائی ہماری ذاکرات، ہمارے جو اچھے ذاکر ہیں، خالد بھائی جیسے، انور بھائی جیسے، محمد علی بھائی جیسے، جو اچھے ذاکر ہیں، ان کی سمجھ میں خوب اچھی طرح یہ بات آ گئی. بھائی بچے تو سب کے گھر میں ہیں نا، بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، اب تک انہیں یہ سبق کسی نے دیا ہی نہیں تھا. قرآن تو سب کے پاس تھا، مگر سکھانے والا کون تھا؟ میرے بادشاہ، میرے سرکار جی، مرتے وقت ضرور خیال آئے گا. ایک مرتبہ سرکار ایک فوتگی میں گئے، ایک محفل میں تھی، محفل میں تھے. ایک سرکار، کیا سرکار کا موڈ ہوا، میں بھی تھا. سرکار مسکرا کے فرماتی ہے، نیچی محفل میں سرکار اوپر تھے، شاہ فیصل کمرے میں تھے. ہاں یار جب مرنے لگو گے نا
تو ہمیں جھولیاں پھیلا پھیلا کے تم بھی دعائیں دو گے اور تمہارے لوائقین بھی دعائیں دیں گے ہمیں کہ ہم کیا تمہیں دے کے جا رہے ہیں, کیا ملا تمہیں ہمارے پاس. کون کرتا رہبری, کون کرتا رہنمائی. 30 پارے ہیں نا قرآن میں. آج تک بھی تم نے کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ شرح صدر افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی فویل للقاسیۃ فی قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. کتنی سخت ہے یار, کتنی سخت. فویل کا لفظ آ رہا ہے وہاں فویل للقاسیۃ فی قلوبہم. اتنے سخت ہو گئے, یعنی برباد ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے ان کے دل کہ اللہ کا ذکر ٹھہرتا نہیں ہے ان کے دل پر. من ذکر اللہ فویل للقاسیۃ فی قلوبہم من ذکر اللہ. اللہ کے ذکر کے لیے اتنے سخت ہو گئے ان کے دل کہ اللہ کا ذکر ان کے دلوں پہ ٹھہرتا نہیں ہے. اولئک فی ضلال مبین, یہ کھلی گمراہی میں ہیں. افمن شرح اللہ سے یہاں تک یہ پورا یہ بنیاد کی ہے, دین اسلام کی بنیاد ہے یہ. اگر تیری شرح صدر نہیں ہوئی تو نام مت لینا دین اسلام کا. کبھی یہ نہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں, میں مومن ہوں. زبان سے کلمہ پڑھنا, تو صرف داخل ہوا ہے ابھی اسلام میں, مسلمان بن گیا. اقرار باللسان تصدیق بالقلب, دل سے تصدیق آئے تاکہ تو مسلمان سے مومن بن جائے, اور دل سے تصدیق آ نہیں سکتی جب تک یہ 3 لوازمات تیرے پاس نہ ہو جو قرآن نے حکم فرمایا. قلب سلیم, پاک نفس اور شرح صدر. بھائی تو ساری زندگی تو نے بہت اعلیٰ تعلیم, بہت بڑا عالم, بہت بڑا استاد بن گیا, حافظ, قاری, مفتی, سب کچھ بن گیا, سب کچھ بن گیا, ساری دنیا میں تیرا نام. لیکن دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. یہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں دنیا کی نظر میں تیری بڑی عزت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں تجھے کون پوچھتا ہے اور کتنا پوچھتا ہے. عقل اسلام کی بارگاہ میں تیری کیا پوچھ ہے, کیا تیری حیثیت ہے وہاں. پنجتن پاک کی بارگاہ میں, سرکار کی بارگاہ میں, اللہ کے ولیوں اور فقیروں کی, قلندروں کی, صوفیہ اور فقراء اولیاء, ان کی بارگاہ میں تیری کتنی عزت ہے. دنیا چھوڑ, مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس دنیا کی حقیقت, اس دنیا کی حیثیت اللہ پاک کی نظر میں جس دنیا کے لیے بھاگتا ہے, دنیا میں میری عزت. اچھا, بہت عزت ہے, بڑی بہترین قرت ہے تیری, حافظ ہے تو, کیا بات ہے تیری, کیا تیری پرسنالٹی ہے, کیا شاندار تیری داڑھی, کیسا چمکتا ہوا چہرہ اور چمکتی ہوئی آنکھیں, کیسی تیری دستار اور کیسا تیرا جبہ. ٹھیک ہے جی, لیکن نہ شرح صدر, نہ اللہ کے ذکر سے دھڑکتا ہوا دل, نہ ایک پاکیزہ نفس. یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. ہوگی عقل اسلام کی بارگاہ میں کوئی حیثیت, کوئی اوقات تیری ہوگی بارگاہ رب العزت اللہ پاک کی بارگاہ میں, مولا کائنات علی پاک کی بارگاہ میں ہوگی کوئی؟ بھائی جس کا نفس ہی, چلو چھوڑ دو ابھی شرح صدر اور قلبی ذکر کو, قلب سلیم چھوڑ دو. جب تیرا نفس ہی پاک نہیں ہے, تیرا نفس ناپاک ہے. قرآن فرماتا ہے یہ نفس امارہ کے بارے میں, نفس امارہ یعنی جو نفس برائی کا, بدی کا, بدکاری کا عمل کرتا ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں. قرآن فرماتا ہے تیرے اندر وہی نفس ہے, بلکہ سب کے اندر وہی ہے. کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ نفس لوامہ, نفس علامہ, نفس مطمئنہ بھی کچھ ہوتا ہے. جب تیرے اندر ایک ناپاک نفس ہے, ناپاک نفس ہے, اور تیرا یہ وجود تھا ہی ناپاک کا تیرے سے تکلیف, اسی لیے تو قبر میں کیڑے کھائیں گے.
جب تیرا نفس ناپاک ہے تو کسی بھی پاک بارگاہ میں جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ چھوڑ تو ان کی تو بہت بڑی پنجتن پاک اور آخر اسلام کی شان کریمہ اور حرم کی شان کعبے کی، وہ تو بہت بڑی شان، تو کسی ولی کے دربار میں بھی نہیں جا سکتا، خدا کی قسم اتنی بھی تیری وقت نہیں ہے، کیونکہ تیرا نفس ناپاک ہے اور وہ پاک ہے۔ تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ منع کیا ہے قرآن نے۔ قرآن ناپاک لوگوں کے ہاتھ لگانے کی چیز نہیں ہے۔ ہدی للمتقی، میں ہدایت متقین کے لیے ہوں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کا نفس پاک ہو اسے متقی کہتے ہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کا قلب پاک ہو اسے مومن کہتے ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان پاک ہو اسے مسلمان کہتے ہیں۔ زبان نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، دل نے کلمہ پڑھا مومن ہو گیا، نفس نے کلمہ پڑھا متقی ہو گیا۔ زبان نے کلمہ پڑھا درجہ اسلام میں آیا، دل نے کلمہ پڑھا درجہ ایمان میں آیا، نفس نے کلمہ پڑھا درجہ ایقان میں آیا، اور درجہ ایقان میں آ کر تو متقی بن گیا۔ اب قرآن نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ہدی للمتقی، میں ہدایت متقین کے لیے ہوں۔ تو ہے متقی؟ بتا دیا نا بھائی، تینوں درجے بتا دیے کہ مسلمان کون، مومن کون، متقی کون۔ قرآن کا فرمان یہ ہے کہ ہدی للمتقی، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو درجہ اسلام سے درجہ ایمان میں آیا ہو، درجہ ایمان سے درجہ ایقان میں آیا ہو، اپنا نفس پاک کیا ہو، درجہ ایقان میں آ کے اوپر کامل متقی بن گیا ہو۔ جب نفس نے کلمہ پڑھ لیا تو کامل متقی بن گیا ہے جی۔ اب دے گا قرآن پاک تجھے ہدایت جو وعدہ کیا قرآن نے۔ بھائی قرآن کا ہے نا یہ فرمان ہدی للمتقی، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے، تو ہے متقی؟ تیرا تو نفس ناپاک ہے، قرآن تو منع فر بہت سے لوگ ہیں جو مجھے پڑھتے میں انہیں ہدایت دیتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جو مجھے پڑھتے میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اب کیا کرے گا؟ ہے نہیں کتنے لعنتی گھوم رہے ہے نا۔ حافظ بھی وہ اس نیت سے بنے تھے کہ پیسہ کمائیں گے، پیسہ کمائیں گے۔ عالم بھی اسی لیے بنے تھے کہ آج کل 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے عالم کی۔ عالم بھی اسی لیے، ان کے ماں باپ نے اسی لیے بنایا بچے کا کاروبار ہو جائے، بچے کی روزی لگ جائے، بچے کا مستقبل بن جائے گا، نہیں ایسے۔ دین اسلام آج، دین اسلام ایک انڈسٹری کا نام ہے، ایک کاروبار کا نام ہے۔ دین اسلام کو انڈسٹری بنا دیا۔ نعت پڑھنے والا بھی پیسے مانگتا ہے، مجھے دو جی 2 3 4 5 ہزار روپے 2 نعتیں پڑھی ہیں۔ مولوی آتا نہیں بغیر پیسوں کے لفافے کے، لفافہ دو گے تو جاؤں گا، اور اس پہ بھی طے کرتا ہے 1 گھنٹے بولوں گا بھائی 1 گھنٹے کے میرے 25,000 روپے ہیں۔ ایسا بھی نہیں، امام صاحب تنخواہ نہیں لیتے، مؤذن تنخواہ نہیں لیتا، بچوں کو پڑھانے کی فیس نہیں لیتے۔ عقل اسلام کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں بتا دو کس نے لی؟ نہیں کوئی حدیث دکھا دو۔ پھر کہتے ہیں ہم بچے کیسے پالے؟ پہلے وظیفہ کہتے تھے، اب اسے تنخواہ کی۔ وظیفے کے معنی ہیں جو ان ڈیمانڈیڈ ہوتا ہے، جس کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی کہ میں اتنے لوں گا۔ وظیفے کا مطلب تم نے مسجد میں امامت کرائی، مؤذن صاحب نے اذان دی، بچوں کو سپارہ پڑھانے کا، قرآن پڑھانے کا وہاں انتظام ہے، اہتمام ہے، یہ سب تم نے دین اسلام کی خدمت کی، عقل اسلام کی شریعت کی پیروی کی۔ عقل اسلام کی پیروی کا نام، آپ کے نقش پاک کا نام شریعت ہے نا۔ کہیں سے بھی لا کے دکھا دو عقل اسلام نے کہیں ایک لفظ، یا عقل اسلام کے کسی صحابی نے ایک لفظ کہیں یہ کہا ہو کہ پیسے لے سکتے ہو،
وظیفہ جو مسجد کمیٹی یا کوئی بھی جو بڑا ہے سرپرست وہ مقرر کر دے بھائی اتنا وظیفہ آپ کو ملے گا، اور آپ ڈیمانڈ نہ نہیں جی میں اتنے نہیں اتنے لوں گا. وظیفہ ہوتا ہے خدمت کا اور تنخواہ ہوتی ہے ملازمت کی. ایسا ہی ہے. تو دین اسلام آج ایک انڈسٹری ہے پوری دنیا جہاں جہاں مسلمان ہے. سیدھی بات ہے، بہت کڑوی ہے، بہت نوکیلی ہے، زہریلی ہے، مگر ہے سچی، ہے سچی. ہم کیوں نہیں لیتے پیسے؟ ہم کیوں نہیں لیتے؟ ہم لعنت بھیجتے، ہم جس پیسے کے دولت کے پیچھے بھاگتے ہو یہ تو چھوڑ کے آیا ہوں میں، یہ تو چھوڑ کے آیا ہوں. آج بھی آوازیں دیتے مجھے، بہت بڑے بڑے ترقی یافتہ ترین ملکوں کی کمپنیوں سے آج بھی مجھے کالیں آتی ہیں. جی مجھے کیا چاہیے؟ ایک باسی روٹی، تھوڑا سا سالن، وہ بھی 2 دن 4 دن جب بھی، ورنہ کھجوروں پہ گزارا کر لیتا ہوں. پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے میں خوش ہوں. مجھے اللہ پاک اپنا قرب عطا کرے. عقل اسلام مجھ سے راضی رہیں، مجھ سے خوش رہیں. عقل اسلام کے بچے مجھ سے خوش رہیں. میرے سرکار میرے بادشاہ مجھ سے خوش رہیں. میری نظر میں کسی کی کوئی نہیں. ہاں اس کی بہت زیادہ میری نظر میں عزت ہے، احترام ہے. بہت عزیز ہے وہ مجھے، جو سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے حبیب عقل اسلام کو، عقل اسلام کے بچوں کو، میرے سرکار بادشاہ کو مقدم رکھتا ہے، اور جو بہانے بازیاں کرتا ہے زبان میرے سامنے آ رہی ہے. انور شاہ صاحب ہیں جی، یہ نہیں پتا وہ اندر دیکھ رہے ہیں اندر کیا ہے تیرے، اور دلوں کا حال تو اللہ کو پتا. انور شاہ صاحب کو کیسے پتا؟ ہاں وہ سرمد تھا، وہ مجذوب تھا، سالک بھی نہیں تھا. وہ شاہ سرمد دلی میں جب امام صاحب نے کہا نا اللہ اکبر تو پیچھے سے آواز آئی اس مجذوب کی جسے شاہ سرمد کہتے ہیں، امام کی نیت میرے پیر کے نیچے. جی باوجود اس کے کہ شاہ سرمد میں بیٹھ کے آیا ہوں دربار پہ، ہرے بھرے صاحب اور شاہ سرمد اور چراغ دہلوی صاحب نظام عالیت علیہ رحمت کے آپ مریضوں میں، چاہنے والوں میں. شاہ سرمد کے وہاں دربار پہ بیٹھ کے آیا ہوں، تربت پہ میں باتیں کر کے آیا ہوں، ذکر کر کے آیا ہوں. جی وہ ایک مجذوب تھا، اس مجذوب کی رسائی دیکھ سب سے پیچھے کھڑا ہے مسجد میں، آگے بادشاہ مغل بادشاہ اورنگزیب ہے. یہی جامع مسجد پرانی دلی. امام جب کہتا ہے اللہ اکبر، آواز دیتے پیچھے سے شاہ سرمد، امام کی نیت میرے پیر کے نیچے. دیکھ رہے تھے نا، اور جہاں کھڑے تھے وہیں دبا رکھا تھا اس نے مال. 3 مرتبہ نیت توڑوا دی شاہ سرمد نے اور سر کٹوا لیا. اورنگزیب وہ تو ظالم تھا، بے شرم. جی سر کٹوا لیا اور کٹا ہوا سر ہاتھ پہ رکھ کے سیڑھیاں چڑھ گئے جامع مسجد کی. وہ تو خواجہ صاحب نے وہاں سے، سلطان الہند ہے، خواجہ صاحب نے وہاں سے آواز دی بس سرمد اتنا جلال اچھا نہیں ہے. شاہ سرمد جو ہاتھ تھا، جو ہاتھ پہ سر رکھا تھا، آواز آ رہی تھی آج نہ دلی چھوڑوں گا نہ اس بادشاہ کا یہ محل چھوڑوں گا. شاہی قلعہ، لال قلعہ، شاہی قلعہ تو لاہور میں، وہاں لال قلعہ وہیں تھی نا اس کی راجدھانی. پلٹ دوں گا دلی کو میں. خواجہ صاحب نے یہ آج کے تو یہ جو غیر اللہ والے یہ کہاں ان باتوں کو مانتے ہیں؟ پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے،
پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ذاتی فرمان ہے اللہ پاک کا، مگر مانے کون ہیں جی؟ کتاب کیا کہہ رہی ہیں جی؟ کتاب اسی لیے سلطان اباہو علیہ السلام فقر کا 5واں سلطان، اسی لیے فرمایا تھا سلطان صاحب نے، اے علم کتاب ہی چھوندا تے سر نے جے اتے کیوں چڑھ دے۔ وہ تو حافظ تھا قرآن کا، قرآن سے بڑی بھی کوئی کتاب ہوگی؟ قرآن کا حافظ تھا، شمر لعین 16 حج کیے تھے، قرآن سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں۔ اسے کتاب سے یہ ملا تھا جو قرآن نے فرمایا نا کہ میں ہدایت ہوں متقین کے لیے، وہ تو کتا تھا، اس کے بعد کیا ہدایت؟ زبان سے للو ہلائی تھی، زبان سے پڑھا تھا، دماغ میں یاد کر لیا تھا۔ اگر سینے میں قرآن اتر جاتا تو پھر وہ یہ تو نہ کرتا، اور سینے میں اترتا نہیں قرآن جب تک شرع صدر نہ ہو۔ شرع صدر مین سینے کی پاکیزگی، سینہ پاک ہوتا نہیں، شرع صدر ہوتی نہیں جب تک تیرا قلب اللہ کا ذکر شروع نہ کر دے۔ اللہ کا ذکر تجھے مل نہیں سکتا جب تک کوئی کامل اکمل مکمل مرشد تجھے نہ مل جائے، رسائی والا، دیدار والا، کلام والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستوں، ساتھیوں، ذاکرین، ذاکرات، اللہ کے لیے ٹائم نکالا کرو، آنے والا وقت بہت برا، بہت سخت ہے۔ بچے گا صرف وہی جو اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ اللہ کی پناہ میں مینز اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں، آخر اسلام کی یاد، آخر اسلام کے بچوں کی محبت اور مودت، اور سرکار اسے ہمیشہ اپنی نظر سرکار سے اس کی بے حد بے تحاشا محبت۔ ہماری رہبری کس نے، ہماری رہنمائی کس نے؟ جی زندگی کی راہ ٹکرا گیا کوئی، زندگی کی راہ ایک روشنی اندھیروں میں دکھلا گیا کوئی، زندگی کی راہ ٹکرا گیا کوئی۔ نہ ملتے سرکار، بھائی زندگی کے راستوں پہ چلتے چلتے ٹاکرا ہو گیا نا، مقدر میں مل گئے سرکار۔ اور جو اندھیرے تھے، جو میں کہتا ہوں سرکار کی نسبت اور نظر، سرکار نے وہ جہالت کے، ظلمت کے جو اندھیرے تھے ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں جو اندھیرا تھا، سرکار کی ایک نظر نے اس اندھیرے میں روشنی کر دی۔ ایک روشنی اندھیرے میں دکھلا گیا کوئی، زندگی کی راہ ٹکرا گیا کوئی۔ سرکار کیا بھائی، یہ معاملات ہیں۔ تمام ذاکرین، تمام ذاکرات، اللہ کے ذاکر، اللہ کے ذاکر، یعنی اللہ کے ذاکر۔ یہ جو 3 سبق ہمیں سکھائے، پڑھائے قرآن پاک نے، ان پہ فوکس رکھنا اگر آخرت چاہیے، اور ان پر کبھی بھی تم فوکس نہیں کر سکتے جب تک تم جی جان کے ساتھ اللہ کو یاد نہ کرو، اللہ کا ذکر نہ کرو۔
ہے جی. یا تم خدا کی قسم، یہ اللہ پاک آقا علیہ السلام کے بچے میرے سرکار، تم اتنی سی محبت کرو ان سے، اتنی سی، مگر سچی ہو 24 کیرٹ، اتنی سی محبت کرو، یہ تم سے کتنی محبت کرو. یا جو گناہ گاروں کو، بدکاروں کو، حرام کاروں کو، جھوٹوں کو، غیبت کرنے والوں کو، منافقوں کو بھی پالتا ہو، ہے جی، وہ انہیں کیسے پالے گا جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اسے یاد کرتے ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں صبح شام، جن کا بال بال، دھواں دھواں، مسام مسام ذکر کرتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جو اس کا ذکر کرتے ہیں. جب وہ منافقوں کو، جھوٹوں کو، کافروں اور مشرکوں کو سب کچھ دیتا ہے تو تمہیں کیا کچھ نہیں دے گا؟ کیا کیا نہیں دے گا تم؟ کیا کیا نہیں دے گا تم؟ اتنی سی محبت کرو، اتنا وقت کا ذکر کرو. اس نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے تم سے، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ وَاذْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اے بندے تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں. لیکن ہم وہ دل اصل میں سلطان باہو جو فرماتے نا، جو دل غافل، جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، جو دم حاضر سو دم ذاکر. سلطان باہو اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے. ولی کیا، فقر کا سلطان، سلطان الفقرا میں فقر کا 5واں سلطان. کوئی اس کے کپڑے سونگھ لے تو اس کا قلب جاری ہو جائے، کسی کو وہ محبت سے دیکھ لے قلب جاری ہو جائے اس کا. اتنا بڑا سلطان. سلطان باہو تمہیں ایک دھڑکن کی بھی مہلت نہیں دے رہا، اس کی بھی چھوٹ نہیں دے رہے ہیں. سلطان صاحب فرما رہے ہیں، سلطان باہو جو دم غافل سو دم کافر. اللہ اکبر. یہ وہ ہیں جن کے پاس سینے کا علم ہے، اور سلطان باہو کے تو مرشد بھی میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور لے جانے والا کون؟ سلطان باہو خود فرماتے کہ مجھے علی پاک لے کے گئے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنکھ کھولی تو دیکھا میں آقا علیہ السلام کے قدموں میں تھا. یہ سلطان باہو نے فرمایا تھا نا، مرشدہ دیدار و باہو لکھ کروڑا حجاں. ہر مرشد کا نہیں، وہ آقا علیہ السلام. بھائی سلطان صاحب کے، سلطان باہو کے مرشد آقا علیہ السلام ہے نا، تو آقا علیہ السلام کے لیے تو فرماتے سلطان باہو مرشدہ دیدار و باہو لکھ کروڑا حجاں. آقا علیہ السلام کا دیدار یہ ہے، آقا علیہ السلام کے دیدار کی یہ عظمت و توقیر ہے، یہ حرمت ہے، یہ افتخار ہے. مرشدہ دیدار و باہو میں نے لکھ کروڑا حجاں. اور پھر سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مرشدہ در خانہ کعبہ حج ضروری کری. اللہ اکبر اللہ. ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ دنیا، بچے، بیوی، گھر، کاروبار، ملازمت، ویسے ہی ناپاک سو گئے، ویسے ہی ناپاک اٹھ گئے. نہ اللہ کے لیے کوئی جگہ ہماری زندگی میں، استغفر اللہ معاذ اللہ، نہ آقا علیہ السلام کے لیے، نہ پنجتن پاک کے لیے، نہ سرکار کے لیے، نہ اللہ کے ولیوں فقیروں کے لیے. ہماری زندگی میں کہاں جگہ؟ ہماری زندگی میں ہمارے بیٹوں کی جگہ ہے. ہمارے بیٹے، پوری دنیا کی منافقت ایک طرف اور یہ ایک منافقت ایک طرف. میرے بیٹے، میری بیٹی، میری اور میرے بچے. اللہ اور اللہ جس کے پاس واپس جانا ہے، جسے جواب دینا ہے، جس کے پاس واپس جانا ہے. اور آقا علیہ السلام جن کی شفاعت کے دعوے کرتا ہے، کبھی کوئی خوشی دی آقا علیہ السلام کو؟ کبھی کوئی خوشی دی؟ نہیں.
ہمیشہ عقل اسلام کا دل رنجیدہ کیا. کسی نے علی پاک کا نام لے لیا، امام حسین علیہ السلام کا، امام حسن علیہ السلام کا، غازی عباس نام بھی لے لیا تو فوراً فتویٰ ٹھوک دیا کافر ہے، شیعہ ہے جی شیعہ. اس قدر حقارت، اتنا تعصب، اور اس کے بعد بھی مومن ہیں، امتی ہیں، ہم تو متقی ہیں جی. کبھی سوچا کہ میں اس مسلک پر چلوں جو میرے مولا علی پاک کا مسلک ہے؟ میں اس مسلک پہ چلوں گا جو میری پاک سیدہ میری مالکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا مسلک ہے. میرا مسلک وہ ہے جو حسنین کریمین کا مسلک ہے. اور ان کا مسلک کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی محبت. ان کا مسلک کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، آقا علیہ السلام کا ذکر، آقا علیہ السلام کی یاد. ان کا مسلک یہ ہے. اس مسلک کے لیے، اس محبت کے لیے اپنے سر کٹوا دیے، اپنے ننھے بچوں کے سر کٹوا دیے انہوں نے. وہ کس چیز کے کیا دعوے ہیں تمہارے؟ ہو کیا تم؟ سچائی بلا پانی بھیج کے ٹھنڈا پانی چائے پلا دو. 1 گھنٹہ ہو گیا پتہ نہیں چلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یار آج انور بھائی نہیں آئے؟ جی رمنس وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت شاہی مرحبا. علم بڑی پریشان ہو جاتی ہے، اگر سے سلام کا جواب نہ جائے نا تو بار بار میسیج بھیجتی ہے. وعلیکم السلام. تو بات یہ ہے بھائی، آپ سب چاہتا میں یہ ہوں، اور یہ محفل سجانے کا جو اصل مقصد ہے اور اللہ کا ذکر ہے جی، سب سے پہلے تو استغفار، کہ جو گناہ ہم سے ہوئے شعوری یا لاشعوری طور پر، جو گناہ ہمیشہ استغفار میں رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اور اپنی معافی پر، اپنی توبہ پر ہمیں اللہ پاک استقامت نصیب کر ہمیں قائم رہنے کی توفیق اور ہمت دے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا کام یہاں تو ہے ہی نہیں توفیق کہ پہلے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے. یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے. معافی مانگی. تیرے وہ گناہ، بدعمالیاں، بدکاریاں تیری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہیں. شکایتیں نہ کیا کر میری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا انہی کی قبول ہوتی ہے جنہیں اللہ بخش دیتا ہے. جو بارگاہ رب العزت میں آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، رقت طاری ہوتی ہے، معافی مانگتے ہیں، اپنے شعوری لاشعوری گناہوں پر، غفلتوں پر، کوتاہیوں پر، غلطیوں پر اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. اور جب معاف کر دیتا ہے تو راستے کھل جاتے ہیں. دعاؤں کے راستے میں جو رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ اس زندگی کے پیچھے نہ بھاگو. کافروں اور مشرکوں کو بھی تم سے اچھی زندگی دی ہے اس نے اس دنیا میں. اس زندگی کا سوچو جو آخرت میں کامیابی کے بعد ملے گی. تم اسی گمان میں ہو کہ یہ ہمارے جسم جائیں گے اوپر، یہ جسم قبر میں جا کے مٹی میں جا کے مٹی ہو جائیں گے. نہ منزل، نہ مقام، نہ رتبہ، نہ مرتبہ ہے جی. ناپاک قطرے سے تخلیق ہوئی، قبر میں پہنچا تو کیڑے کھا گئے، قصہ پاک، قصہ ختم. تو اس جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے ساری زندگی، جس جسم کی نہ منزل، نہ مقام، نہ رتبہ، نہ مرتبہ ہے جی.
بارگاہ رب العزت میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں، آپ الاسلام کی بارگاہ میں یہ روحیں جاتی ہیں، یہ روحیں جاتی ہیں، یہ پاک نفس جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھ کے پاک ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نفس مطمئنہ بھی اللہ کے ذکر میں آ جاتا ہے۔ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جسے ذکر سلطانی کہتے ہیں۔ تو ملے گی آخرت میں کامیابی، اور آخرت میں کامیابی ملنے کے بعد نصیب ہوگی حیات ابدی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ حیات ایسی حیات ہوگی جس میں نہ بڈھا ہوگا نہ بیمار ہوگا، سلامت جب یہ ہے نا شباب اہل جنہ۔ حسن امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو کسی نے پوچھا تھا، پتہ نہیں کون تھا، شاہ صاحب پھر جو بزرگ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ہے یہاں تک، اور بہت بڑا کوئی اپنے آپ کو وہ مفتی عالم کہتا تھا، کہتا وہ جو بزرگ ہوں گے، بوڑھے، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، بڑھاپا اور بیماری اس دنیا میں ہے، وہاں جو پاک جسم ملیں گے، یہ جسم تو قبر میں ختم ہو جائیں گے، یہ پاک روحیں جو آج لطائف ہوں گے، یہ پاک روحیں، پاک نفس، یہ چلے جائیں گے وہاں، ان کا حساب کتنے، پھر نئے جسم دے گا اللہ پاک، نئے جسم دے گا، بڑے حسین پرشباب طاقتور، وہ نئے جسم اللہ پاک عطا کرے گا، ان جسموں میں تمہاری یہ روحیں ڈال دی جائیں گی، وہ جسم نہ بڈھے ہوں گے نہ بیمار ہوں گے، اور جو جہنمی ہوں گے، علی کے دشمن، علی کے دشمن، علی کے دشمنوں، جنت حرام ہے تم پر، دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے۔ جو اہل بیت کے دشمن، جو پنجتن پاک کے دشمن، جو پنجتن پاک کے ذکر کے دشمن، جہنمی ہے نا، انہیں جو جسم ملیں گے وہ نہ جلیں گے نہ مریں گے، کروڑوں 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 سال عذاب کاٹیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں نا، نہ جلیں گے نہ مریں گے، نہ بڈھے ہوں گے نہ بیمار ہوں گے، تو نہ بڈھے ہوں گے نہ بیمار ہوں گے، یہ جنتی ہیں، نہ جلیں گے نہ مریں گے، یہ جہنمی ہے، سارے جلتے ہی رہیں گے، جلتے ہی رہیں گے۔ کیوں؟ علی سے دشمنی کی، علی کے بچوں سے، پاک سیدہ سے دشمنی کی۔ اللہ اللہ، اور ذکر پنجتن سے جینا چرایا کرو یار، خوب دل سے کیا کرو، محبت سے خوب کیا کرو۔ یقین رکھو یار، ہمیں پکڑ لینا روز محشر، ہمارا گریبان پکڑ لینا، انور شاہ اب تو یہی کہتے تھے، یقین رکھو یہ بھولنے والے نہیں ہیں، اور یہ انسنی بھی نہیں، جب تم ذکر کرتے ہو، سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ توجہ کرتے ہیں، تو تم پر کیفیت آتی ہے۔ اگر وہ نہ دیکھیں نہ سنیں تو کبھی تم پہ کیفیت نہ آئے، اس کیفیت ہے، سرکار نے فرمایا ہے، سب فرمان ہے سرکار کا، کہ سرکار اچانک کبھی ذکر سے بڑی محبت آتی ہے، جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر کرنے کا دل چاہتا ہے، ایسا ذکر ہو جاتا ہے کبھی کبھی، سارا جسم وائبریٹ کرنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے پورا جسم، جیسے ابھی 27 دنوں میں بار بار ہوا ہے میرے ساتھ، پورا جسم کانپتا تھا، رونگٹے کھڑے ہوئے جب ایک خاص معاملے میں ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اللہ پاک یہاں تھوڑی سی مشکل ہے، اتنا ہم کلام، جتنی باتیں میں نے وہاں بیٹھ کے، جو پرائیویسی مجھے اللہ پاک نے سرکار کے، جو پرائیویسی اور جو باتیں ہوتی، اللہ، تو سرکار فرماتے ہیں، جب اس نے یہ کہا سرکار نے کہ سرکار ایسی کیفیت ہوتی ہے جسم کانپنے لگتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یار، کہ جب بھی کوئی جو تمہارا مرشد ہو،
جب تمہارا مرشد تمہاری طرف دیکھے گا تو تم پر جسمانی کیفیت آئے گی، اور تمہارے قلب کی طرف دیکھے گا تو قلب مچلنے لگے گا، ایسا ذکر کرے گا اللہ کا، دھڑکنیں مچلیں گی۔ کب؟ جب تمہارا مرشد تمہارے قلب کی طرف دیکھے گا، یا آقا اسلام دیکھیں گے، یا آقا اسلام پنجتن پاک میں سے کسی نے دیکھا، یا اللہ پاک کی طرف سے نظر پڑی، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے نا، اللہ نے دیکھا، مچلنے لگیں گی دھڑکنیں، جو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ دھڑکنیں مچلتی ہیں، ان کی محبت میں بلکتا ہے دل، ان کی محبت میں۔ ایسے بن جاؤ یار، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ۔ جب سرکار کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب سرکار دیکھے کسی کو کہ اس کا مسام مسام، اس کا رواں رواں، اس کا بال بال اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سوچو سوچو کہ سرکار کی، آقا اسلام کی، پنجتن پاک کی اور اللہ کی خوشی کا کیا حال ہوگا، کتنا راضی ہوگا اللہ پاک، کتنا خوش ہوگا تم سے۔ یار کیسا ہوگا وہ بندہ جس کا رواں رواں اللہ کا ذکر کرے، مسام مسام اللہ کا ذکر کرے، بال بال اللہ کا، کیسا ہوگا وہ بندہ؟ اللہ دیکھ لو یارو، دیکھ لو، دعا سلام کر لو، تھوڑا سا وقت بعد چائے پی کے ذکر شروع کر دی۔ ارے آج ماشاء اللہ کنیز فاطمہ حفظہ نے چینج کر لیا نا، ہاں کل میں دیکھا تھا میں، یہ ٹھیک کیا حفظہ تم نے، غلام فاطمہ نہیں، کنیز فاطمہ۔ ہم تو شاید اس قابل بھی نہیں ہیں۔ کون ہوگی یار ایسی؟ کوئی بہت کم ایسی خواتین ہوں گی جنہیں پاک سیدہ اپنا کنیز بنا لی، بہت کم ہوں گی، کیونکہ پاک سیدہ مالکن زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز بننے کے لیے بھی وہ اوصاف تمہارے اندر ہونے چاہیے جو بی بی فضہ کے اندر تھے۔ جی اچھا جی، آپ سب کے لیے 5 منٹ ہیں، اگر کوئی سوال ہے آپ کا، کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے، ورنہ اپنے سوال بھیج دیا کریں ایڈمن کے نمبر پہ، اور جس کے پاس میرا واٹس ایپ ہے مجھے بھیج دیا کریں۔ اچھا ایک اور بات، ابھی شروع ہونا ہے محفل میں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی پیر کو یا جمعرات کو کبھی بھی میں ناغا کر سکتا ہوں۔ آپ لوگ لائیو ریکارڈنگ کے ساتھ ذکر کر لینا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جیسے آج کا تو نہیں پتا تھا نا، آ گیا میں، ایسے کبھی ناغا بھی میں کر سکتا ہوں، تو آپ لوگ پریشان نہ ہونا۔ وہ تھوڑے دن کی بات ہے، عمران خان صاحب ذرا اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں، آپ اپنا عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں، اتنی مجھے میری ڈیوٹی ہے کہ جان کا خطرہ ہو گیا ہے، اب آخری حربہ ان کے پاس یہی ہے۔ اللہ پاک خیر کر دے گا، اللہ پاک کرم کر دے گا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں کی، بڑے بڑے فقیروں اور ولیوں کی نظر میں ہے وہ، کیوں؟ سنت حسین پر ہے، بیعت نہیں کروں گا، جو کرنا ہے کر دو، بیعت جان دے دوں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ اور جی صدف سیالکوٹ سے سلام کر رہی ہیں گور شاہی میں۔ جی صدف سیالکوٹ سے وعلیکم السلام صدف، گور شاہی میرا بات، اللہ خوش رکھے صدف، اللہ بہت راضی ہو۔ دعائیں کم دیا کرو ملانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کم دعائیں دیا کرو، اس میں بڑی عافیت ہے۔ میں خطا کار، میں گناہ گار، میں سیاہ کار، میں کہاں اس قابل کہ میں کسی
اللہ با خیر کر دے گا. اللہ کو یاد کیا کرو اور چھوٹا میسج کیا کرو. السلام علیکم شاہ صاحب, گور شاہی مرحبا, بہت کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لمبا اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ہاں جی, علی بھائی ایڈمن چیف اور ایڈمن چیف کی والدہ بھی سلام عرض کر دی ہیں. ارے کیا بات ہے. ارے علی بھائی, جی صاحب. علی بھائی آنچ لگاتا رہتا ہوں, پکا رہا ہوں. علی بھائی جائیں گے. علی بھائی بھی یہی ہے, روحانیت کی اسی آنچ پہ تیار کرتے ہیں. سرکار کا فرمان ہے وہ ہے روحانی سفر میں خود میں مینار آئے نور میں پڑھ. سرکار کی اپنی کتاب ہے, اپنا خود لکھیے. سرکار پیٹ پیٹ کے ہم کندن بناتے ہیں اور پھر بنا کر کندن ڈالتے ہیں دنیا کے سامنے. وہی مجھے بھی سرکار نے وہی سکھایا یار. اگر کندن چاہتے ہو کسی کو کندن دیکھنا تو پیٹنا پڑے گا پیارے. بات تو ٹھیک. تو جی انور بھائی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ان کا شاہی مرحبا. اللہ آپ سے راضی ہو, آپ سے, آپ کی دلہن سے, صوفیہ سیدہ, اس کے تو دم سے ہی سب کچھ ہے یار. صوفیہ سیدہ من چیف, صوفیہ سیدہ کی والدہ. بس یہ ذرا سا اس کی جو حسان کی جو امی ہے دلہن, اپنا دل ذرا سا ٹھیک کر دی. اللہ نہ کری کہ پکڑ میں نہ آ جائیں, کیونکہ جو چہرے پہ اور جو زبان پہ ہوتا ہے نا ان کی, اکثر وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا. چالاکیاں بڑی بڑی ہوشیاری سے, بڑی ہوشیاری سے. اور ایک اندر یہ صاحب کو کیا پتا, آہٹ ہے نا بلی کی آہٹ, وہ بھی سن لیتا ہوں. ہزاروں نہیں, ہزاروں مخلوق ہیں میرے پاس, ہزاروں مخلوق ہیں. دیکھ لو 2 لگائی تھی اس بے غیرت کے پیچھے قاضی فائز عیسیٰ کے, کیا حال ہوا ہے. بھاگنے کی اور چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. 2 لگائی تھی نواز شریف کے ساتھ, ایک دن بھی چین سے رہ نہیں سکا لندن میں. وہ بھاگا امریکہ. تم کیا سمجھتے ہو امریکہ نہیں پہنچ سکتی؟ ہے تو ایک فقر باکرم والا جو چھوٹا ولی ہوتا ہے, یہ دنیا 2.5 قدم ہے اس کے لیے. میں تو ڈیوٹی والا فقیر ہوں, فقر با کمال. ہم بچو گے, خدا بنے ہوئے تھے. کتنی محفلوں میں نے کہا انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف, لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے. خدا بنے ہوئے. یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا کہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. صحیح جی, کتنے بار سمجھایا, کتنے بار منع کیا. یہ جو ہے نا یہ مخلوقیں پہنچاتی ہیں. دنیا تو یہ دیکھتی ہے نا, یہ پتہ نہیں سب اس کی جو ناپاک اور سفلی مخلوق ہیں اس کے پاس وہ سنتی ہیں, یہ پہنچاتی ہیں. بول اس کو انسان کا بچہ بن جا. انور شاہ کا میسج ہے, تھکا دوں گا دوڑا دوڑا کر, تھکا دوں گا دوڑا دوڑا کر, اور تو نہیں پہنچ سکے گا اپنی چاہت تک. پھر ہوگا وہی جو میری چاہت, جو میری چاہت. نہ اسٹیبلشمنٹ, نہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, نہ یہ شہباز, نہ یہ زرداری, نہ یہ بلاول, نہ مولوی فضل الرحمان, اور نہ یہ نواز شریف, نہ مریم. چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ 25 اکتوبر کو جائے یہاں سے. مزید 3 سال کی ایکسٹینشن پوری تیاری تھی, جس کے لیے وہ 13 دن کا وقت میں نے لیا تھا. ایک دم بعد میں پھر بڑھانا پڑا 13 دن. عمران خان صاحب کا مسئلہ ہو گیا.
5 दिन ذرا گھر میں اندھیرا کر کے دیکھو. 8x10 کی ایک سیل, ڈیتھ سیل, لائٹ بھی نہیں, پنکھا بھی نہیں, گرمی بے تحاشا, کھانے کا بھی پتہ نہیں کون سا زہر اس میں دے رہے ہیں, باہر بھی نہیں نکل سکتا, پانی بھی گندا, سونے کی جگہ بھی ایسی, کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں, کھن کھجورے بھی تو کاکروچ بھی, چھپکلیاں اوپر. 5 دن رہ کے دیکھو ہے کوئی. اس لیے مزید 13 دن لینے پڑے مجھے کہ اب ان کا یہ پروگرام ہے, اس سے اتنا مینٹلی ٹارچر کرو کہ یہ فاق کر جائے, اتنا مینٹلی ٹارچر کرو کہ اسے برین ہیمریج ہو جائے, یا بالکل اس کی تمام اعصابی اور دماغی قوت ختم ہو جائے. اس لیے وہ مزید 13 دن مجھے دینے پڑے. تو اس سے میں نے کچھ کروایا کہ اور وقت لگا. اب یہ 26 مہینے میں نہیں ہوا, 27 دن میں ہو گیا. کھل گئے, ساری ملاقاتیں بھی کھل گئی, وکیل بھی سیدھے ہو گئے, جج بھی سیدھے ہو گئے. ابھی تو اور کچھ باقی ہیں, بی بی مریم, محسن نقوی, تم بھی میرے ریڈار میں ہو, فکر نہ کرو. ذرا یحییٰ آفریدی صاحب, اور کل منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر ذرا بیٹھ جائیں, اس کے بعد دیکھتا ہوں تمہیں.